لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله النور. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ben de istemiş geldi abi ben falan oturuyor يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سدائے درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثناء بعد عاجزانہ فریاد ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دی پاک مقدس بارگاہ سے رب العالمین جل شانہ ناچیز کلمہ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اج دی اس بابرکت روحانی ایمانی محفل کے اندر جناب کے سامنے اس موضوع کے بنا اس نوجوان مسئلہ نور و بشر جناب کے سامنے ابتداء بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ و نظریہ ہے پیش کرا. اس کے بعد نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و نظریہ ہے جناب کے سامنے پیش کروں گا جتے سمجھ آ جائے
مینوں آکھن دی لوڑ نہ پوے تساں خود دی محبت دے نال سبحان اللہ ضرور کہے سبحان اللہ میرے محبت نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سنن بیٹھے احباب سی وقار محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ جنات دے وچوں نہ فرشتیاں دے وچوں بلکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے پاک تھے سبحان اللہ اے عقیدہ رکھنا اور نظریہ رکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے ضروری ہے لازم ہے اگر اس عقیدے کا کوئی بھی شخص انکار کرے دائرہ اسلام کو خارج مسلمان نہیں رہنا اسلام کو خارج ہو لہذا ہر مسلمان کے اوپر عقیدہ رکھنا فرض ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے پاک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بشریت کے متعلق عقیدہ اہل سنت کا بلکہ ہر مسلمان اگلی بات ایک ہے اپنی مثل اپنے ورگا بشر سمجھنا جو ہے ایک ہے بے مثل و بے مثال بشر سمجھنا گمراہ لوگاں دا اہل بدعت دا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بلکہ گستاخاں اور بے ادباں دا یہ عقیدہ ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ورگے بشر نے کہ گستاخاں تے بے ادباں دا عقیدہ ہے ساڈا اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بشر ضرور نے لیکن ساڈے ورگے نہیں بے مثل تے بے مثال بشر رب نے سبحان اللہ سبحان اللہ اے عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے فرض اپنے ورگا آکھنا اپنے ورگا بشر آکھنا مسلمان دا کام نہیں بے ادب دا کام ہے گستاخ دا کام ہے کافر دا کام ہے کافر لوگ اللہ دے پاک نبیاں اپنے ورگا کہندے سن اپنے ورگا بشر کہندے سن اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے ایک تھاں تے میں کنیاں تھاواں تے دسیا ہے جڑے کافر سن وہ اپنے نبیاں نوں آکھدے سن اے تے ساڈے ورگے اے تے ساڈے ورگے نے ساڈے ورگے بشر نے ساڈے ورگے انسان نے ساڈے ورگے بندے نے ساڈے وانگو کھاندے نے ساڈے وانگو پیندے نے اپنے ورگا کہنا کہ کافراں دا کام سی تے بے مثل تے بے مثال بشر کہنا اے مومناں دا کام سبحان اللہ ہمارے جی وقار ایک آیت مبارک اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دے مبارک قرآن دی پڑھ کے میں موضوع اگے ٹوڑتا ہوں کہ کافراں دا کام سی اپنے نبیاں نوں اپنے ورگا بشر آکھدے سن اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دا قرآن ہے سپارہ 18
سورہ مومنون اس دی آیت مبارک 33 سونا رب العالمین جل مجدہ کریم فرماتا ہے وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون سونا رب العالمین جل مجدہ کریم فرماتا ہے بولے اس دی قوم دے سردار جنہاں نے کفر کیتا تے آخرت دی حاضری نو جھٹلائے آخرت نو جھٹلائے سونا رب فرماندا ہے اور اساں انہاں نو دنیا دی زندگی دے اندر چین تے آرام تے سکون دتا او کافراں دے سردار بولے کی ما ھذا الا بشر مثلکم اپنے نبیاں دے بارے دے اندر گل کرن لگے کہ اے تے ساڈے ورگے ہی نے اے تے ساڈے ورگے بشری نے یاکل مما تاکلون اپنے کافراں نوں کہن لگے اے تے ایویں کھاندے نے جویں تساں کھاندے جے اے تے ایویں پیندے نے جویں تساں پیندے جے سجنا معلوم ہویا اللہ دے نبیاں نوں اپنے ورگا کہنا اے کسے مسلمان دا کام نہیں ہے اپنے ورگا کہنا اے کافراں دا کام سی اپنے ورگا کہنا انہاں دا کام سی کافراں دا کام سی مومناں دا نہیں آوے صدقے جاواں ایک روایت سناواں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک منبر دیا تین پوڑیاں سن تین پوڑیاں سن تین سیڑھیاں سن تین زینے سن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی دے خطبہ دے واسطے تشریف فرماؤ تیسری پوڑی دے تیسری سیڑھی دے آمنا دے راج صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماؤ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا جب مثال مبارک ہویا اس تو بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دے خلیفہ بڑے نے امیر بڑے نے مسلمانہ دے بادشاہ بڑے نے جب مسلمانہ دے بادشاہ بڑے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار جب خطبہ ارشاد فرمایا جس تھان تے جس جگہ تے جس سیڑھی تے جس زینے تے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا حضرت صدیق اکبر اس سیڑھی تے تشریف فرما نہیں ہوئی اس تجھے تھلے والی سیڑھی سی دوسری سیڑھی سی اس دے اوپر بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر نے
امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہی آئی ہے حضرت پاک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سیڑھی پہ حضرت صدیق اکبر نے تشریف رکھی اس سیڑھی پہ نہیں بیٹھے بلکہ وہ سب میری تھلے والی سیڑھی سی جڑی سب نالوں پہلا سیڑھی سی اس سیڑھی دے اوپر اس سینے دے اوپر اس پوڑی دے اوپر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بیٹھ گئے خطبہ ارشاد فرمایا جب مولا آیا حضرت سیدنا عثمان خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام آیا اور آپ نے دیکھیا میں کیڑی سیڑھی تے پہلی سیڑھی جڑی سب نالوں اونچی سیڑھی سی تیسری سیڑھی سی اس دے اوپر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمان واسطے تشریف رکھتے سن اس پورے تھلے والی پوڑی سی اس دے اوپر حضرت صدیق اکبر خطبہ ارشاد فرماتے رہے اس پورے تھلے والی سب نالوں پہلی سیڑھی سی اس دے اوپر حضرت پاک عمر بیٹھ کے خطبہ امت نو کہندے رہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور مبارک آیا آپ سرکار جڑی سب نالوں اونچی سیڑھی سی سب نالوں اونچی سیڑھی سی تیسری پوڑی سی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ اس تیسری سیڑھی دے اوپر تشریف فرما کھیڑی جس سیڑھی دے اوپر بیٹھ کے آپ جناب آل صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے سن کسی نے پوچھا اے پاک عثمان جس سیڑھی تے جس پوڑی تے سینے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر خطبہ ارشاد فرماتے رہے تسی اس سیڑھی تے نہیں بیٹھے جس سیڑھی تے پاک عمر خطبہ ارشاد فرماتے رہے اس سیڑھی تے نہیں بیٹھے تساں جا کے بیٹھے اس سیڑھی تے اس پوڑی تے اس سینے تے جس سینے تے بیٹھ کے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے رہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا اگر میں صدیق اکبر والی تھان میں بیٹھا لوگوں نے سمجھا سے عثمان ابو بکر بن گئے اگر میں حضرت صدیق اکبر کی تھان میں بیٹھا لوگوں سمجھنا سی کہ عثمان ابو بکر بن گئے اگر فاروق اعظم کی سیڑھی پہ بیٹھا لوگوں سمجھنا سی کہ آپ فاروق اعظم بن گئے میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھان مبارک پہ نہیں کھانا میرا ایک گمان ہے میرا ایک خیال ہے میرا ایک عقیدہ ہے کسی بندے مسلمان نے نہیں سمجھنا کہ عثمان پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد ڈک کے بولو سبحان اللہ بکر پاک آئی تھان دے بندہ روٹی سمجھنا سی ابو بکر بن گئی حضرت عثمان باغ نے فرمایا اگر عمر آئی تھان دے بندہ روٹی سمجھنا سی عمر بن گئی میں جا بیٹھا محبوب خدا علیہ السلام آئی تھان دے کیونکہ میں نے پتہ ہے
کسی مسلمان نے نہیں آخیا کہ عثمان رضویہ دے سردار یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت نے اپنایا کہ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم و کائنات کے اندر کوئی عالم نہیں ہے. یہی عقیدہ اہل سنت نے بنایا, یہی عقیدہ اہل سنت نے اپنایا. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بشر ضرور ہے بس ساڑھے ورگے نہیں مثل بے مثال بشر ہے. سبحان اللہ. چمگادڑ دیکھی دے چم چڑے یا چم گردڑ اپنی اپنی زبان میں جدوں چانن ادوں چمگادڑ باہر نہیں نکلتی کی رہتی چھٹی رہتی. جدوں شام ہوئے نا اندھیرا ہوئے بات اپنی کھوٹ دے باہر نکل بابا جی ویلی چانن یہ باہر نہیں اس چانن کو نسلی اتنے چانن کی دوڑ ہوئی نسل چمگادڑ نے جھم جھڑک نے بات نہیں ہوئی شام پہنی ہے نیرا ہوئے یہ نسلی ہوئی آنے سوڑیا جس وقت اسلام کی حکومت کا نور کے چمن سی اس وقت ایک چمگادڑ کے چم چھڑک اسلام دی حکومت دا نور سی چھپ کے رہندے سن. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق, آپ جاریہ, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. سجنا سنگے جاؤ کفار بولے کافر کہنے لگے ایک نبی ساڑھے وزے میں اگر اللہ نے نبی برابر اتارنا سی تے اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ نازل کرنا جڑا نور سی ایتے ساڑھے ورگے نے ایتے ساڑھے ورگے بشر نے ایک اللہ فرال کیتی صدقے جاواں مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ. ایک ہے شہد کی مکھی اور توجہ دیمو کی اس سے گھوڑ کو رس چوس کے آتا ہے
شہد دی مکھی بھی اس سے گھڑ چوس کے آتی ہے توجہ دیکھو بیبی اس سے گھڑ چوس کے آتا ہے شہد دی مکھی بھی اس سے گھڑ چوس کے آتی ہے پر دیکھو گھڑ چوس سے یہ زہر بنتا ہے یہ مکھی شہد بھی گھڑ چوس کے آتا ہے شہد بنتا ہے انہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ آج کے بولے سبحان اللہ ہم بھی کھاتے ہیں نبی بھی کھاتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں نبی بھی پیتے ہیں اپنے آپ نے نبی بتا کے اور تیرے آنکھیں دیوار پر بھی کھینچنی نہ ہوتے اور محبوب خدا بھی ذات لے ہوئے جانو اشارہ کر جانو ٹوٹے ہو جائے سورج کو اشارہ کر مغرب تک گیا بول بول کھاتے بول سبحان اللہ جہلانیہ جلنا شکریہ وطن جہلان بلا کے بیان کرانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے شان اور کرم میں شامل تحدیث سے نعمت واسے علم عالموں نے صدا کے بیان کرانا حق میں سچ کا یہ بول جیڑا بندہ مومن مسلمان ہوتا ہے نا یہ نہیں بیندا یار میں بلاواں گا میرے خلاف گل جاوے نہیں مومن ہوے نا او یہ نہیں دیکھنا او نے آ کھڑے میں بلاواں حق دے عالم حق دے سچ دی سچی تے سچی گل کر کے جاوے تو باویں میرے خلاف بھی ہوے خیر ہے ہو سکتا ہے اس حق دی گل دی برکت دے نال رب نے نوری زندہ کر دی جو ہے درگت کو بول سبحان اللہ سبحان اللہ آوے سلام صدقے نام ایک بیڑے بیٹے ہوئے ایک مکھی شہد دی ایک کی بھولے وہ سے بھٹ سے بھٹ کیا بیٹے ہوئے چوسنا ہے وہ سے بھٹ دلانے شہد کی مکھی بھی چوسی ہے اگر دیکھو چوس رہے زہر بڑھتی ہے اگر شہد کی مکھی چوسی ہے تو شہد بڑھنا ہے کہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا دو ہرن نے ایک ہرن کھاوے پیوے اندر جا کے گنج بن جائے ایک ہرن کھاوے تے پیوے انہیں ناف میں اندر جا کے مستوری بن جائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا اللہ تحقیق حق چاہیے غوثیہ یا غوثیہ حیدری یا علی اور اہل سنت زندہ باد بولو سبحان اللہ اے ہن نتیجہ کٹا جے اگر ایک ایک بھی جا کے چوسے شہدی مکھی جا کے چوسے تو شہد تو گھڑ ایک تو چوس رہے اور ادھر زہر بن رہے ادھر شہد بن رہے ہرن کھا رہے وہی کچھ ایک ہرن کھا رہے گند بن رہے ایک ہرن کھا رہے تو ناپ وچ کستوری پئی بنتی ہے پھر مینوں آکھن دے اسی طرح امتی کھاوے پیشاب دے بہانا بن رہے اللہ کا نبی کھاوے تے نورے خدا بن رہے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بول رہے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب خدا صلی اللہ
تجھے پاتا ہے اللہ اکبر کارے باکارو کیا سز خود مگی کارے باکارا کیا سز خود مگی گرچہ ماں نے در نبشتر شیر و شیر فرمایا اور پاکان دے قانونوں اپنے آپ کے قیاس نہیں کھانا پینا اللہ کے نبی کھاتے پیندے بھی اور پاکان دے قانونوں اپنے کام کے قیاس نہیں کریدا بچے مارنے در نبشتر شیر و شیر یہ کیا ہوئے شیر اور صرف لہجے کا فرق سکول آنے میں سمجھ نہیں ہوں شیر مدرسے دین دے طالب علم ہونا انہاں نوں سمجھ آوی جڑے بچے میرے کو پڑھتے ہیں انہاں کو پوچھی بھئی شیر اور شیر لفظ تے اکے طرح کا لکھے انہوں پڑھنا کیویں فرق کیویں کرے گا اینوں بچہ دسے گا شیر اور شیر لکھنے چیک ورگے میں شیر اور شیر لکھنے چیک ورگے میں لیکن فرق زمین تے آسمان تے شیر آندھے درندے بولو درندے شیر فارسیت بیزے دو نا لفظ بولیا جاتا ہے یہ دودھ پیندا بچہ ہوئے نا یہ شیر خار بچہ ہے شیر خار بچہ ہے شیر خار پیڑے گا شیر خار بچہ ہے یعنی دودھ پینے والا بچہ ہے لوگ کی پیسے دے کے مولویاں نوں سد کے تقریراں سنتے ہیں ساڈے تو سننا بھی گوارا نہیں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اللہ نے پاکا نے تمہارو اپنے آپ میں قیاس نہیں کرے گا فرمایا ادب سے لکھن دے اندر شیر پہ شیر ایک ورگے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ سونیا لہذا خبردار یہ ہو جائے یہ ہو جائے معافی زین رکھنا لینا ہر چیزہ میں آدھی
دریا بنا کے بیٹھا ہوئے تو معاذ اللہ رب العالمین ابھی تو ہمارے جیسے ورنہ بے ادب جید نال ہاتھ نہ بڑا کرامی ہاں ایک ہے استاد کے ہاتھ میں آ رہا ہو رہے جید نال یہ ہو رہے ورنہ بے ادب کتنا لکھا جائے گا فرمایا بے ادب ساڈے چشتیاں دی تقریر بھاری ہوئی شروع ہو جاتی ہے مولوی تے پہلے آدھ گھنٹہ ہی بیٹھا ہدایت کی سلام علیکم رہتے ہو جاتے ہیں اور پھر رٹی رٹائی تقریر کوئی یاد کر کے سناتے سجران اس سبق پڑھائے نے کسے درویش فقیر ہاں مار نہیں ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے اللہ کا فضل ہے اور سارے شہر کی نظر کامل اتنا بولو سبحان اللہ بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اہل سنت کا عقیدہ میرا جناب نصاب نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین جناب ولی الکریم اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور بنائے سب نہ پیدا کرتا شیخ بڑی صحیح وحدہ ادا شریف مولا سونے سب نہ پیدا اپنے پاک محبوب نور پیدا جو ہے
کی گل ہے آڈے کو آڈے ون رب بنو رب دی طرف فرمایا نور آیا محبوب خدا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سایہ نام دینا میرے نور پیدا فرمایا رب نے فرمایا یقیناً پکی گل ہے تھوڑے وقت اللہ دی طرف نور آیا اللہ نے فرمایا جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی ہے اللہ تعالیٰ پاک نے فرمایا خرج من نور اللہ نے قرآن میں دس دیتا ہے محبوب خدا علیہ السلام نے فرمان نے بھی دس دیتا ہے اما پاک نے بیان نے بھی دس دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ صدقے جاواں سلام اللہ رب العالمین جناب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور بنا کے بھیجا ہے اگر خدا کے نور سے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر کیا ہونے سر فرمایا کیا سجنا اللہ رب العالمین جناب کریم نے اس نور دیوانہ بشریت کے اندر بھیجا ہے دیوانہ بشریت کے اندر کائنات کے اندر بھیجا ہے اگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن و جمال کے نال تشریف لے کے آئیں گے اپنے نور کے نال تشریف لے کے آئیں گے پھر کائنات کے اندر کسی نے نہیں پاک سلواسی کسی نے نہیں سلواسی تطہر باری شراب بخاری امام ابن حجر اسقلانی دائمہ اولا سے نقل کیا امام قرطبی نے فرمایا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب کے حسن و جمال کے اوپر لاکھوں پردوں کو ڈال دیا اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے حسن و جمال پر لاکھوں پردوں کو ڈال دیا محبوب خدا اپنا حسن و جمال ظاہر کر دیتے تو کوئی بھی صحابی کی دعا نہ کر سکتا کوئی صحابی بھی نہ سمجھا دید نہ کر سکتا بے گھر صدقہ میرے اس ذات کریم نے فضل فرمائے اپنے محبوب کے حسن و جمال کے لمحہ پردے چھپائے جس کی مدد یار حضرت سیدنا بلال حبشی سرکار کی نصیحت بھر بھر کے بڑھن کے نور نور آیا بڑھن کے نور نور آیا آمینہ دلال تیرا لجپال سونا تیرا لجپال جتنوں میں محبت پڑھ میں بڑھن کے نور نور آیا بڑھن کے نور نور آیا آمینہ دلال
فرمایا چھے چڑھ چلا تو کرے رشدائی تارے ذکر کرے تیرا بس آخری اقبال نے ایک دو شعر کر کے اجازت چاہا سبحان اللہ سبحان اللہ اقبال یورپ کے ملک گئے توجہ سبحان اللہ مغربی ملک دے یورپ کے ملک پیرس اتنے مسجد ویکھی بڑی سونی بڑی بڑا نقش و نگار مسال ٹھیکا لگیاں سنگے مرمر لگے بیت الخلا بڑی سونی بڑے سونے گنبد ڈیزائن نقش و نگار تو دے مستریاں کمان اپنا ہنر دکھایا بڑا سونا مسجد کو بنایا لیکن اقبال فرماتے ہیں مسجد بڑی سوڑی بڑی خوبصورت پہلا لاکھوں پہ چاہتی پتھر براتی سونا لگا ہوا اقبال فرماتے ہیں اس مسجد کے بیچوں ہاتھ کا آواز نہیں مسجد بڑی سونی لیکن حق تو خالی سی حق بھی گل اٹھ نہیں سکتے مسیح کے لکھاں کروڑ بھی بنائے لیکن حق بھی گل اٹھ نہیں سکتے اقبال فرماتے ہیں نار میں اپنے مرشد غریب کی گل کرا مایا بندہ اپنے گھر چوئے آساب حالت کہے اپنی چار دیواری کے اندر وقت میں بادشاہ بھی کا وقت میں بادشاہ بھی اپنے گھر کے اچھا اپنے گھر کے اندر آج تو یادات ہے اور وقت میں بادشاہ بھی وہ میں پوچھ رہا ہوں گھر خدا کا بنایا جاوے تیری مسجد خدا کا گھر بنایا
شبول بنا بنا کے نہیں تھے خدا نے گھر بیان کا مقصد ہے اس خدا نے خدا کی نہیں ہے خدا نے گھر بیان کا مقصد ہے نہیں کہ خدا نے گھر چھوڑ کے انگریزی تعلیم پڑھائی جائے خدا نے گھر بیان کا مقصد ہے خدا کی گھر میں خدا نے حبیب کی اقبال نے دیکھا بڑی سونی فرمایا میری نگاہ میری نگاہ ہمارے ہنر کو کیا دیتے میری نگاہ کمال ہنر کی دیکھے کمال سے بڑا کتنا بڑی سونی نصیب میری نگاہ ہمارے ہنر کو کیا دیتے کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے مایا نقش و نگار کی ویکھا کہ مغرب دی جڑی مسجد حرم مسجد مغرب دی مسجد جڑی بنائی کھڑی ہوئی ہاتھ تو خالی ہے اگے ایک بار کی حرم نہیں ہے کرم کی کرش آواز حرم نہیں ہے کرم کی کرش آواز تیرے حرم میں چھپا دی ہے روح تب کھانا حرم نہیں مجھے بنا کیا اقبال ہوا کیا اقبال جنہوں آج کی سکونی کہتے ہیں یہ ہمارا مصور پاکستان جی یہ مصور پاکستان بھلا رہا ہے مسجد نہیں حرم نہیں حرم نہیں مسجد کوئی نہیں وجیدہ حق نہیں مانگ رہے حق نہ بیان نہ ہوئے حرم نہیں حرم کی کرش آواز تنے حرم میں چھپا دی روح بدخانہ کوئی نہیں مسجد کوئی نہیں جنہیں گھر کی کرشمہ آواز میں کرشمہ دکھانا ہے بسری میں تھنگی میں تنے حرم میں چھپا دی روح بدخانہ جڑا مسجد دا جسم شکل سے صورت ہے نا اے شکل سے صورت ہے جسم اے مسجد کا ہے پر اندر ضرور بہت کھانا بھی ہے بیٹھ گیا تم پر تین مسجد کرو ہاں جی ہر طرح کی غیرتی کڑیاں منڈے کٹھے ننگے پھرے شروع کڑیاں دینا بازو دوڑے کٹھے نگیش بھی کھڑا دے سارا کچھ اٹھے امام مسیح کا حق کرے گا تو مسیح تے رہے گا آخری بات نہ جاؤ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے ہیں پتن توڑن واسطے یا پتن جوڑن واسطے بول آج مسلمان توڑن واسطے پتن توڑن واسطے ہاں جی 1360 روز کعبے شریف کے گیٹ کے اندر لٹکائے ہوئے سن پتن کس نے لڑائے محبوب خدا نے سلام و تسلیم لٹکائے یا نہیں کیا
بولے گا تو اپنی چھٹی ہو جائے. میرے دوستا ہر مسجد زیادہ گھر نہیں ہوتا. چشتی کی گل کر کے جا رہے ہیں. ہاں ہر مسجد خانہ خدا نہیں ہے. خانہ خدا وہ مسجد ہے جس کی بنیاد حق کی آواز بلند کرنے پر رکھی جائے. ورنہ منافقہ نے مسجد درار نہیں سی بنائی. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد درار بنا کے اس مسجد کے پورا انٹرنیٹ پہ گندگی پھیلائی. ہر مسجد نہیں ہے. مسجد وہ ہے مسجد وہ خدا کا گھر ہے جہاں پر آدمی کی آواز بلند ہو. سامنے دین اسلام سمجھے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کرے جائے بہت کوئی بادشاہ ہے کہ وہ بات کر کے نا اس وقت نہیں کافی ہے. پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ حاضری پیش کریں گے. دعا کرو اللہ پاک سانو دین اسلام تے عمل کرن دی. اعوذ باللہ من الشیطان